جہاں بڑے بڑے اشاعت دیکھے ہیں، سننے کی حد تک ہے، کانوں کی لذت، خطابت تو کانوں کی لذت، نعت تو کانوں کی لذت۔ اگر نعت کے عاشق سنے تو تڑپ جائے، حضور کے اوصاف سنے تو عمل کرے۔ بھئی عاشق جب معشوق کی باتیں سنتا ہے تو کیا بس پھر سے سنتا ہے؟ اسے ڈھونڈتا نہیں ہے، اسے تلاش نہیں کرتا، اس کی اداؤں کو، وہ ادائیں اس کو پیاری لگتی ہیں تب تو وہ محبوب بنا۔ تو یہ ہے عالم اس زمانے میں۔ سمجھ لیں ایک جملہ سخت ہے، ایک جھوٹ کا زمانہ ہے، سچائی کو آڑ بنا کر پیچھے جھوٹ کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، ڈبی کے اوپر چینی لکھی ہے، پیچھے سے بیچ میں زہر ہے۔ اس زمانے میں ہم آ پہنچے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا، چند افراد کو اس نے اولاً بلا لیا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں مسجد میں جانا، نماز پڑھ لینا، یہاں دلائل ہی دلائل ہیں لوگوں کے پاس۔ اب نماز نہ پڑھنے والے سے پوچھیں، وہ زمانہ تھا جب نماز نہ پڑھنے والے کو حضرت سیدنا عمر فرماتے، ماں سے پوچھا، فرمایا تمہارا بیٹا صبح کی نماز نہیں پڑھنے آیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ رات کو نوافل پڑھتا رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا تھا ساری رات نوافل نہ پڑھتا، لیکن صبح کی نماز با جماعت پڑھ لیتا۔ اور یہاں چند زیارات اگرچہ ثواب ہے، بزرگوں کی دربار پہ جانا، جس کا قلب زندہ ہے، جس کی روح پاکیزہ ہے، بزرگ سے فیض لے گا۔ جرا آپ ہی انا ہے تو نو کھیل بنا جائے گا، ثواب ہوگا، سنت پوری ہو جائے گی جیسے ضرورت پہ جاتے تھے۔ اور اگر کہ میں نے بزرگوں سے فیض لینا ہے تو پھر دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ عالم ارواح میں ہے، یہ عالم دنیا میں ہے، عالم کا فرق ہے، کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے تاکہ عالم دنیا میں بیٹھا ہوا عالم ارواح کے بزرگ سے رابطہ کر لے، فیض نصیب ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے اصحاب گئے اور تابعین گئے، امام الانبیاء کی سنت ہے، لیکن صرف اسی کو مقصود بنا لینا یہ سنت نہیں ہے۔ مقصود اللہ کے فرائض ہیں، مقصود اللہ کی بندگی ہے۔ تو یہاں ایک جس نے نیکی کر لی، جو نعت پڑھتا ہے اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاتھ خواہ ہے، بات ختم، اس نے سارا کام بیچ میں کر دیا ہے۔ اب وہ کچھ رکھے نہ رکھے، کچھ پڑھے نہ پڑھے، جتنے مرضی پیسے مانگے، جو مرضی کرے، وہ بخشا ہوا ہے، سب سے بڑا عاشق ہے، بات ختم ہوگی، بس اس کو نعت جو آتی ہے۔ تو اب رہ کیا گیا جی؟ تو وقت پہ نماز پڑھے نہ پڑھے، جاتے ہوئے نمازیں قضا ہو جائیں۔ تو اس زمانے میں حضور کے نعت خوان بھی حضور کے بڑے بڑے علماء تھے، حضور کی نعت لکھنے والے صدیق اکبر تھے، جن کے رو رو کر رخساروں پر نشان تھے۔ حضور کی نعتیں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ لکھا کرتی تھیں، اور جن کی ساری زندگی ساری راتیں مصلی پہ گزر جایا کرتی تھی۔ حضور کی نعتیں علی المرتضیٰ شیر خدا لکھا کرتے تھے، جو امیر المومنین ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بازار میں اپنی زرہ بیچنے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صداقت کی، سچائی کی زندگی عطا فرمائے۔ ہم نعت خواہ ہوں یا ہم مولوی ہوں، ہم تاجر ہوں ہم بنے، یا ہم وکیل اور ڈاکٹر ہوں، ہم تو مسلمان ہی ہیں نا۔ جون سا مرضی لقب ہو، ہمیں ہونا سچا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پھر مسلح ہوگا تو سچائی، مسلح والی سچائی کام دے گی، پھر نعت خوانی ہوگی، پھر نعت کی سچائی کام دے گی، پھر وکالت ہوگی، وکالت کی سچائی کام دے گی، پھر ڈاکٹری ہوگی، پھر اس کی حکمت اور اس کے ٹریٹمنٹ کرنا، اسے وہ جو صداقت ہوگی وہ اسے نفع دے گی۔ پھر تاجر ہوگا، اس کی تجارت کی صداقت اس کو نفع دے گی۔ پھر مسلمان جہاں مرضی بیٹھا ہوا ہے، وہ امام ہو یا غیر امام، وہ پیر ہو یا غیر پیر، وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ اسے بخششیں عطا فرما دے گا، اللہ اسے قربتیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے عظیم لوگ ہیں، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اس زمانے میں جب بھوک نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، جب بے وطنی نے رخ کیا ہوا تھا، جب جہاد ہر وقت سر پر تھا اور مقابلے ہو رہے تھے، جب کفر کے شکنجے بڑے سخت تھے، اس وقت کبھی دھوپ میں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، راتوں کو سوتے پتہ چلتا رات کو گاؤں کسی نے حملہ کر دیتا ہے، وہ صبح کہیں جا رہے ہوتے، راستے میں کوئی شہید کر دیتا، کوئی بہانے سے لے کے جاتا 70 صحابہ کو شہید کر دیتا، بڑے بڑے علماء کو،
بڑے بڑے علماء شہید ہو جاتے، کوئی خط لے کے جاتا بات کرنے، وہیں اس کو شہید کر دیا، بڑے ظلم سے بازو کاٹے گئے اس کے، جناب اس کی ٹانگیں کاٹی گئی جی، اس قدر ظلم کیا۔ کوئی جانوروں کا خیال رکھتا، بہانہ بنا کے لوگ آتے، اس کو اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھو کر، اس کے جسم پر تلواریں چبھو کر اس کو ویسے جنگل میں چھوڑ گئے، وہ تڑپتے تڑپتے صحابہ فوت ہو گئے۔ جب صحابہ سنتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، قربان جائیں حضور کے توسل سے لاکھوں سلام ان پر، ہم تک پھر بھی حدیثیں پہنچائیں، پھر بھی ہمیں حضور کا دین پہنچا دیا، ہم تک حدیث پہنچائی، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چلے گئے، دین ان کے ساتھ تھا۔ وہ احباب تھے۔ قرآن مجید میں آپ کو یاد ہوگا سورۃ المنافقون، آج ہم نے اس کی طرف آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت سے ہمیں برکات عطا فرمائے، جس سے اللہ روکنا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیں رکنے کی توفیق دے، ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے، زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، قلب میں کیفیات و محبت پیدا فرمائے، حب قرآن، اور عمل کے میدان میں ہمیں فوجیوں کی طرح قوت والا بنا کے کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے حضرت زید بن ارقم کا، تھوڑا تھوڑا یاد ہوگا آپ کو، عبداللہ بن ابی منافق، اس کا بیٹا عبداللہ، اور پھر سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثابت بن قیس، آپ کو ان کا واقعہ یاد ہوگا، اور ہماری ماں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے واقعات پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کی ہے، کیونکہ اس صورت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ تھے۔ آج ہم تھوڑا مفہوم اور ترجمہ قرآن پاک کا پڑھیں گے تاکہ قرآن کا نور ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، فرمایا محبوب جب آپ کے پاس منافقون آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے منافق آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جب زید بن ارقم نے کہا کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، کہتے ہیں ہم نکال دیں گے ذلیلوں کو، ہم عزت والے ہیں، تو اس وقت حضور نے جب بلایا تو عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا واللہ یعلم، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انکا بے شک آپ، لرسولہ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، پچھلی والی آیت میں ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ منافقون نے یہ کہا، اللہ کیا گواہی دیتا ہے؟ اللہ نے پہلے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، کیسا یار خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیسی بات ہے، فرمایا اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے یہ منافق ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، لکاذبون، کس بیانی کرتے ہیں، اتنی سی بات صرف کہہ دی، حضور کی رسالت کا انکار نہیں کیا، حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا، بس وہ ذرا اپنی چدراہٹ تھی، عبداللہ بن ابی چدراہٹ میں آ گیا، اس نے حضور کا نام بھی نہیں لیا، اس نے صحابہ کا نام لیا اور کہا کہ ہم نکال دیں گے ان کو، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ ابھی چھپا ہوا ہے، میں رب خود بتاتا ہوں۔ اس سورت کا نام ہی منافقون رکھ دیا۔ فرمایا پھر جب رسول اللہ فرمایا دیکھو سچی بات کر رہے ہو نا، زید بن ارقم بچہ اگرچہ ہے لیکن یقین سے کہہ رہے ہو، اللہ فرماتا اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ حضور نے جب پوچھا نا عبداللہ بن ابی سے کہ سچی بات ہے، تم نے ایسی بات کی تو نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں کی، آگے سے اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں نا ادھر اس وقت اللہ کی قسم اٹھانا بھی بڑی بات تھی، وہ بتوں کی قسم اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم بالکل کوئی بات نہیں کرتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی ذکر فرما دیا۔